بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک عن الاہلہ، یہ پوچھتے ہیں آپ سے چاند کے بارے میں۔ اہلہ ہلال کی جمع ہے کہ چاند گھٹتا بڑھتا کیوں ہے؟ بعض صحابہ نے پوچھا تھا، ما بال الہلال یبدو دقیقا مثل الخیط ثم یزید حتی یمتلئ ویستوی ثم لا یزال ینقص حتی یعود کما بدا اللہ یکون علی حالت واحدہ کالشمس۔ سورج کی طرح ایک حالت پر چاند کیوں نہیں رہتا، گھٹتا بڑھتا کیوں ہے؟ اسی سے علماء اہل سنت نے استدلال کیا ہے کہ چاند کا نظام سمجھنا ہجری اور ہلالی یہ اسلامی نظام ہے، اور سورج کے جنتری یعنی جنوری فروری مارچ وغیرہ جاننا جائز تو ہے، مستحب نہیں ہے، پسندیدہ نہیں ہے۔ تفصیلات کے لیے ایک عالم گزرے ہیں علامہ مقرضی، انہوں نے خطط و آثار لکھی ہے، صبح اس کا حوالہ دیا ہے۔ یہ کتاب بڑے کام کی ہے، افسوس کہ ملتی کم ہے، مجھے مل گئی ہے۔ ایک 4 جلدوں کا نسخہ ہے، اب دوسرا محقق 10 جلدوں کا ہے۔ پوچھتے ہیں آپ سے چاند کے بارے میں، یہ گھٹتا بڑھتا کیوں ہے، سورج کی طرح ایک حال پہ کیوں نہیں رہتا؟ قل ہی مواقیت للناس والحج، آپ فرمائیے یہ اوقات کے لیے ہے، لوگوں کے لیے، خاص کر حج کے لیے۔ اس سے لوگ اوقات سمجھے تو آپ کی گھڑی پر تاریخ آپ یہ کہیں گے کہ آج چاند کی یہ تاریخ ہے۔ آپ کی گھڑی پر انگریزی تاریخ نہیں ہونا چاہیے۔ آپ پہلے چاند کی تاریخ بتائیں، آپ مسلمان ہیں، اور چاند کی تاریخ مغرب کے ساتھ بدلتی ہے۔ مغرب کے بعد جو کوئی پوچھے تو آپ تاریخ اگلے دن کی بتائیں گے، اور سورج انگریز کہتے ہیں کہ رات کے 12 بجے کے بعد تبدیل ہوتا ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ خاص کر حج جیسے اہم فریضہ ذی الحجہ کے 5 دنوں میں ادا ہوتا ہے، 9، 10، 11، 12، 13۔ وہ اس سے معلوم ہو جاتا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ مہینوں کا جاننا، اوقات سمجھنا، ذیقات، ذی الحج، محرم سمجھنا، جساس رازی نے احکام القرآن میں لکھا ہے، یہ واجب ہے، واجب ہے۔ پوچھتے ہیں آپ سے چاند کے بارے میں، آپ فرمائیے یہ اوقات جاننے کے لیے ہے، لوگوں کے لیے، اور خاص کر حج کے لیے۔ علماء دین کہتے ہیں کہ سوال اگر کوئی غلط بھی کر لے آپ اسے ٹھیک کر لیں۔ ان کا سوال جو تھا وہ ٹھیک نہیں تھا، گھٹتا بڑھتا کیا ہے، فرمایا یہ کام کی چیز ہے، اس کو سمجھ لو، فضول باتیں رہ گئے۔ یہ لاٹھی کس چیز کی بنی ہے، یہ کہاں سے آئی، کیا مطلب ہے اس کا؟ یہ لاٹھی سنت طریقہ ہے، اخذ العصا من سنن المرسلین۔ اللہ، یہ ان سنتوں میں سے کہ چند افراد بھی عمل کرے اور لوگ خوش ہو، ثواب ملے گا۔ یہ نہیں کہ دور تفسیر والے سارے ہزاروں طلباء ڈنڈے لے کر کے آ جائے، کوئی ڈنڈا بازی ہو رہی کیا؟ اخذ العصا من سنن المرسلین میں فقہا نے یہ لکھا ہے، یہ سنت کفائی کافی ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ آدمی بڈھڑا ہو جائے، چل پھر نہیں سکتا، بابا پھر تو العصا لمن عصا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام بوڑھے تھے، ابھی تو حضرت شعیب کے ہاں شادی ہوئی، پہلا بچہ اور آیا جنگل میں، اور حضرت فرماتے ہیں توکل علیہا وعش بہا علی غنمی، کام کی چیزیں بڑی۔ یہ اختلاف ہے کہ خطبے میں ہونا چاہیے نہیں، لیکن اس پر اتفاق ہے کہ جس کے ہاتھ میں ہمیشہ ہو اس کے لیے خطبے میں بھی سنت ہے۔ سوال کرتے آپ سے چاند کے بارے میں، یعنی چاندوں کے بارے میں، آپ فرما دیجئے یہ مواقیت میقات کی جمع یا اوقات کی طرف وقت کی جمع مصدر میمی ہے۔ مواقیت میقات زیادہ بہتر واضح ہے، لوگوں کے لیے اور حج کے لیے۔ ولیس البر، اصل تو لیسا
کا اسم جو ہوتا ہے وہ مرفوع ہوتا ہے، جیسے الیس اللہ باحکم الحاکمین، اور وہاں جو منصوب آیا تھا تو وہ مؤول تھا، لیس البر بان تولوا وجوہکم قبل المشرق، تو ما بعد کا اسم مؤخر اور یہ خبر مقدم، ولیس البر بان تاتوا البیوت من ظہورها، اور یہ کوئی پوری نیکی تھوڑی ہے کہ تم گھروں میں آنے لگو پیچھے سے، ولکن البر من اتقى، لیکن نیکی تو اس شخص کی نیکی ہے جو اللہ سے ڈرے۔ زمانے جاہلیت میں حج یا عمرے کا احرام باندھنے کے بعد لوگ دروازے سے نہیں داخل ہوتے تھے، یہ منع ہے، تو اپنے ہی گھر میں پیچھے سے چور کی طرح چڑھتے تھے۔ اب گھر کا آدمی پیچھے کی طرف سے چڑھ کے آئے کتنا برا لگتا ہے، اس میں اشارہ ہے کہ الٹے کام نہ کرنا، سیدھے کام کرو، ہاں کام اچھا کرو۔ بھائی جوتا الٹا پڑا ہوا ہے، نظم کا تقاضا ہے کہ سیدھا کر لیں۔ میں نے استاد محترم حضرت بنوری کے جوتے ایسے رکھے، فرمایا اس کا منہ قبلے کی طرف کرو، اللہ کی تسبیح کرتی ہے۔ الحمدللہ۔ جب چلنا ہی ہے تو دائیں پاؤں آگے کرو، جب مسجد سے نکلنا ہی ہے تو بایاں آگے نکالو، جوتے میں پھر دائیں پہلے ڈالو۔ جب آنا جانا ہی اللہ نے نصیب کیا ہے تو ہر دفعہ سنت داخلے کا اور خروج کا خیال رکھو، اجر ملے گا۔ حسن نظم، گھروں میں دروازوں سے آؤ، پیچھے سے کیوں آتے ہو؟ بھائی طالب علموں کے کپڑے دھلتے ہیں، یہی رہتے ہیں، یہ ان کا گھر بھی ہے، لیکن مسجد کی جالیوں پر ڈالنا اور شلواریں نظر آتی ہے، نیفے نظر آتے ہیں، مناسب نہیں۔ گزارش ہے کہ اس میں تبدیلی کر لو، ایسی جگہوں میں ڈالو، یا تو رات کو دھو لو، لگا لو، صبح فجر سے پہلے اتار لو، اور یا یہ کہ ایسے ڈالو کہ یہاں سے نظر نہ آئے۔ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ وَأَتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، اور مسجد میں بیٹھ کر بلا وجہ باتیں چیتیں نہ کیا کرو، کم سے کم باتوں سے گزارا کرو، اللہ کے گھر کا احترام کرو۔ خاص کر مغرب و عشاء کے درمیانی وقفے میں آپ تکرار کرتے ہیں، مطالعہ کرتے ہیں، اپنے کچھ چیزیں یاد کرتے ہیں، اچھی بات ہے، لیکن جب اذان ہو گئی، لوگوں کی بھی آنے کا وقت ہو گیا، آپ بھی اپنا تکرار روک لیں، مطالعہ خاموش کر لیں، اور کبھی بھی آداب کے خلاف نہ کریں۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو۔ خوف خدا رکھو گے تو تمہیں یاد ہوگا کہ میں باورچی خانے سے اس طرف جا رہا ہوں، مسجد سے کیوں جا رہا ہوں۔ ایک طالب علم کو میں نے بلایا، میں نے کہا مسجد سے کیوں جا رہا ہوں؟ بارش ہو رہی بہت، بارش ٹھیک ہے، عذر ہے، عذر پتہ نہیں ہے یا نہیں۔ بڑا معصوم طالب علم تھا، بڑا پیارا، میری بارش ہو رہی، بہت بارش ہے۔ میں نے کہا جب بارش ختم ہو جائے پھر تو صحیح چلو گے؟ کہاں؟ میں نے چلو انتظار کروں گا آپ کا۔ ہائے ہائے، بعضوں کا عذر ہوتا ہے، ہم جانتے ہیں، لیکن مسئلہ محفوظ رہنا چاہیے۔ بعض مسائل میں جب میری تنقید قائد اہل حق جمعیت علماء اسلام کے امیر زعیم ملت برادر محترم مولانا فضل الرحمان صاحب کو بتا دیا گیا تو انہوں نے کہا سیاست اپنی جگہ، مسائل محفوظ رہے، مفتی صاحب کو حق حاصل ہے مسائل کی حفاظت کا، ٹھیک ہے، ہم اپنا عذر کبھی واضح کر لیں گے۔ الحمدللہ، واقعی فقی کا بیٹا بھی فقی ہوتا ہے، ان کے پاس 10 جوابات ہو سکتے تھے، ان کے پاس سینکڑوں علماء جواب کے لیے حاضر ہیں، لیکن مولانا مصلح انسان ہے، قدردان، شکر گزار ہے۔ انہوں نے کہا مفتی صاحب کا کام تو مسائل کی حفاظت ہے، سیاسی عذر ہمارا ہے، ان کا چھوڑیے۔ یہ علم کے گھر سے نکلا ہوا جواب ہے۔ مفسد آدمی اور طریقے سے نمٹتا ہے۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، لعلکم تفلحون۔ وقاتلوا فی سبیل اللہ، قتال کرو اللہ کے راستے میں، الذین یقاتلونکم، وہ لوگ جو تم سے قتال کرتے ہیں، ولا تعتدوا، اور تجاوز مت کرو، ان اللہ لا يحب المعتدین، بے شک اللہ پسند نہیں کرتے حد سے بڑھنے والوں کو۔ جہاد اور قتال
ایک اہم فریضہ ہے. تبلیغ اپنی جگہ ایک دین کا کام ہے. جہادی تبلیغیوں سے نہ الجھے اور تبلیغی جہادیوں کے سامنے میں رکاوٹیں نہ بنے. تو ایک بڑا تبلیغی تھا. بڑا کون ہوتا ہے بتائیں؟ اللہ، جنہوں نے ملکوں کا وقت لگایا. اللہ، جیسے آپ کہتے ہیں فاضل دارالعلوم دیوبند، تو ان کے ہاں جو ملکوں میں جا چکا ہو وہ بڑا تبلیغی تقریر کر رہا تھا. وقاتلوا فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں قتال کرو. کب کھانا ملے یا نہ ملے، گھر والے اجازت دے یا نہ دے، نکلو. میں نے اس کو ایسے غور سے دیکھا. میں نے کہا کیا؟ یک دم تبدیل ہو گیا. میں نے کہا کہ ایسا نہ ہو بجائے تبلیغ کے تیرا ایمان سلب ہو جائے. قتال کا معنی تم نے کیا کیا کہ دال کھاؤ مسجد میں بیٹھ کر اور پیاز کاٹ کے لاؤ؟ تو شرم نہیں آتی جھوٹ بولتے ہوئے؟ صاف کہو کہ یہ تبلیغ اس لیے ہے کہ جہاد کے لیے ماحول بنے، لوگوں میں دین آئے، عقل سیکھو ذرا. اور جہادیوں کو میں نے کہا کہ تبلیغ والوں کے سامنے اکے پکے نہ کرو. یہ بھی تمہارے لیے نمازی بنا رہے ہیں، گلیوں میں گھوم رہے ہیں. کچھ کنڈ زویا اور سخو بویا، کچھ نہ کچھ تو کام کر رہے ہیں، نہ کرنے دو. 15ویں صدی ہے، تباہی کا زمانہ ہے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم اعتدال کے سرحدات پر قائم ہیں اور انشاءاللہ قائم رہیں گے. ہم نہ انتہا پسندوں کو پسند کرتے ہیں، نہ ان کو چلنے دیں گے انشاءاللہ. وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ، دیکھیں قتال کرو اللہ کے راستے میں ان لوگوں سے جو تم سے لڑ رہے ہیں. وَلَا تَعْتَدُوا، ناجائز اور زیادتی پھر بھی نہ کرو. إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ، بے شک اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتے حد سے بڑھنے والوں کو. جو بھی حد سے بڑھا اس کو فوراً چوٹ لگے گی. بڑے سے بڑا مجاہد کیوں نہ ہو سر کے بل گر جائے گا. بہت بڑا تبلیغی کیوں نہ ہو سارا وقت تبلیغ میں گزارے اور غلط تعبیرات کرے، خدا کی کتاب کے سامنے مجرم ہوگا. وَاقْتُلُوهُمْ، مارو ان مشرکوں کو، حیث ثقفتموہم، جہاں ان کو پاؤ. وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ، نکالو ان کو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا ہے. تمہیں مکہ چھوڑنے پر مجبور کیا ہے، تمہیں موقع ملا ہے، مکہ فتح ہو رہا ہے. سمرا باندھی کے قربان. وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، اور کافر کا وجود مشرک کا ایک فتنہ ہے جس کا برقرار رکھنا. مفتی ظفر ولی خان رحمۃ اللہ علیہ کے مزید قیمتی بیانات، علم حدیث اور تفسیر کی باتیں سننے کے لیے ابھی اس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر نیا بیان آپ تک فوراً پہنچ جائے. اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیر. آگے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں.